بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت و کمال اور اعزاز کو بیان کرتے ہوئے ایک قسم کا دعویٰ اور چیلنج کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات طیبہ کو بطور نمونہ پیش کیا اور اسے اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تعلیم و ہدایت فرمائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کا فضل چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو اور قیامت کے دن بہتری کی امید رکھتے ہو، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے آپ کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کا جو اسوہ مبارکہ ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور ماڈل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ ہے، تم بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا رہو، ان کی سیرت پر چلو گے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا، اس سے ملاقات بھی ہوگی، اور قیامت کے دن تمہارے لیے بہتری بھی ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، چونکہ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور نمونہ پیش فرمایا، اور نمونہ اور ماڈل عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی زندگی کو مشعل راہ بنایا جائے، یعنی آپ کی زندگی مطہرہ کے مطابق عمل کیا جائے تو کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اس اعتبار سے
ہمارا یہ عمل جو کریں گے ہم، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا عظیم وسیلہ ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، اپنی زندگی آپ کی اتباع میں بسر کرے۔ تو اللہ کریم نے ہر مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا۔ اب وہ انسان، وہ مسلمان، خواہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو، اس کی حیثیت معاشرے میں جو بھی ہو، اللہ کریم نے ہر مسلمان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بطور نمونہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اب چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، ہم بحیثیت انسان، ہم میں سے ہر ایک کا معیار زندگی، سٹیٹس، اس کا عہدہ، اس کا منصب جدا جدا ہے۔ اب کوئی بادشاہ ہے تو کوئی وزیر ہے، کوئی سلطان ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب اور فقیر ہے، کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے۔ الغرض ہر شخص جو جس حال میں بھی ہے، اس کا عہدہ، منصب، حیثیت جو بھی ہے، ہر ایک کو اللہ کریم نے آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسلمانوں میں سے ہر شخص، خواہ وہ سلطان ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، رعایا ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک کے معیار زندگی میں، منصب میں تفاوت، فرق اور اختلاف ہے، عہدوں میں فرق ہے۔ تو پھر اگر یہ اتنے فرق موجود ہیں، رہن سہن میں، زندگی بسر کرنے میں، کھانے پینے میں، گھر میں، باہر میں، دفتر میں اتنا فرق ہے، اتنے فرق کے باوجود سارے مسلمان، سارے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا سب لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کیسے نمونہ ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، اسی سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حیات طیبہ ہے، جو سیرت مطہرہ ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک ایسی بے مثال آپ کی زندگی ہے اور حیات طیبہ ہے، اور ایسی با کمال ہے کہ دنیا میں ہر شخص اسے اپنا سکتا ہے۔ اور ایسی زندگی اس کائنات انسانی میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسی سیرت، ایسا اسوہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو آپ کی یہ سیرت طیبہ ایک منفرد اور یکتا ہے، جو اللہ کریم نے جو حکم فرمایا ہے، جو اس میں دعویٰ کیا ہے، اب دعویٰ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور اپنے حبیب مکرم کی جو زندگی ہے، جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو بدور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی ساری زندگی تمہارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ کریم پیش فرما رہے ہیں، جبکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کی سیرتوں پر اگر نگاہ دوڑائیں
تو کسی ایک نبی اور رسول کی جو پوری زندگی ہے وہ ہر شخص کے لیے قابل تقلید نمونہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور آپ سیدنا داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور سیدنا داود علیہ السلام کو اللہ کریم نے بادشاہت اور مملکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پیدائش ہی بادشاہ اور حاکم وقت کے گھر میں ہوئی، تو آپ نے پیدائشی طور پر ناز و نعم میں زندگی بسر کی، اور پھر سیدنا داود علیہ السلام کے بعد آپ خود حاکم اور سلطان اور بادشاہ بن گئے، اور پوری زندگی اپنے وصال مبارک تک آپ بادشاہ اور سلطان رہے، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اب ہم اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو اس میں کسی ایک بادشاہ کے لیے، ایک سلطان کے لیے، ایک حاکم کے لیے تو اسوہ ہے، ان کی زندگی ایک بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے تو نمونہ ہے، لیکن کسی فقیر کے لیے اور بے نوا کے لیے آپ کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کی زندگی پاک کا حال یہ ہے کہ آپ نے ترک دنیا اختیار فرمایا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا، تارک دنیا ہو گئے، اور تارک دنیا ہو کر نہ گھر بنایا اور نہ شادی کی، آپ نے زندگی پوری اس طرح بسر کر دی۔ تو گویا ایک تارک دنیا کے لیے، رہبانیت کے طور پر اپنانے کے لیے، صرف بندگی کرنے کے لیے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نمونہ بن سکتی ہے، کسی حاکم، کسی قاضی، کسی جج کے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح علی ھذا القیاس اور بلا تشبیہ و بلا مثال، مگر اس کے برعکس ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کریم اپنی زبان حال سے بیان فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، ذرا غور کرو کہ میں اگر اپنے حبیب مکرم کی حیات طیبہ کو بطور اسوہ پیش کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو حبیب مکرم ہیں ان جیسی شان، ان جیسی عظمت، ان جیسی رفت کسی کی نہیں ہے، کہ اگر کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو، کوئی بادشاہ ہو یا رعایا ہو، اگر کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو، اگر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی باپ ہو یا بیٹا ہو، کوئی شوہر ہو، الغرض جو بھی انسان کی زندگی میں مرحلہ آ سکتا ہے، اس کا مقام ہو سکتا ہے، اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے، جس مرتبے پر بھی آپ دیکھنا چاہیں گے، نمونہ اختیار کرنا چاہیں گے، حاکم سے لے کر نیچے فقیر تک جتنے بھی خاندانی مقام و مرتبے آتے ہیں یا معاشرتی آتے ہیں، تو ہر مرتبہ اور مقام میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں سمویا ہوا ہے۔ جو کوئی جہاں بھی ہوگا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرے گا، اسوہ حسنہ کو دیکھے گا، سیرت طیبہ کو پڑھے گا، تو ہر شخص کو اپنے منصب کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمونہ حیات مل جائے گا۔ تو گویا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، چونکہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو اسوہ ہے آقا کی ذات مبارکہ میں موجود ہے۔ ہر انسان کا درجہ اور مرتبہ جو بھی ہو، اس کے لیے آقا کریم کی حیات طیبہ میں نمونہ موجود ہے۔ جیسے اگر ہم فقر و فاقہ کو دیکھیں تو اس اعتبار سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر کا عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خانہ نبوی میں 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صرف کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے. تو آپ کا یہ جو اسوہ ہے، یہ جو آپ کی حیات طیبہ کا نمونہ ہے، یہ ہر فقیر کے لیے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، صبح کے لیے ہے شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، تو وہ اس آقا کریم کے عمل مبارک اور اسوہ مبارک کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں، حاکم اور بادشاہ اگر چاہیں کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک میں ان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ موجود ہے، تو وہ بھی بے شمار ہے. کیونکہ مدینہ منورہ کی آپ کی ساری زندگی، اس میں آپ حاکم بھی ہیں اور آپ ہر عہدہ اور منصب ادا فرماتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ جب مکہ فتح ہوا، جہاں سے 13 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور کفار مشرکین نے، بدبختوں نے تکلیف اذیتیں دے کر وہاں سے نکال دیا، آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی. تو جب مکہ فتح ہوا، وہ بڑے بڑے سردار جو تھے، وہ بڑے بڑے قریش جو تھے، وہ کفار جو تھے، وہ آپ کے سامنے سرنگوں تھے. اور جو حاکم کا، جو سلطان کا طریقہ ہوتا ہے، جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک کو، قوم کو، جگہ کو فتح کر لیتے ہیں تو وہاں پھر وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو اب اسی اعتبار سے وہ بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ اب اللہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. مگر قربان جاؤں آقا آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کی تدبیر پر، آپ کی حکمت پر، آپ کی عظمت پر، کہ جو کہ ہر ایک کے لیے قابل تقلید ہے. آپ نے ان سب کو اپنی شان کے لائق، حاکم وقت ہوتے ہوئے، سلطان وقت ہوتے ہوئے ان کو معاف کر دیا. معزز سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ پھر آپ نے زندگی پوری بسر کی، بادشاہوں سے ملاقاتیں کی، خط لکھے، وہ آئے. تو گویا آپ کی زندگی میں بادشاہوں کے لیے بھی، وزیروں کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی، اور صدور کے لیے بھی، سربراہوں کے لیے بھی اسوہ موجود ہے. اور اسی طرح جو غریب ہیں ان کے لیے میں نے عرض کر دیا. اور اس کے علاوہ جو تحفے دینا اور لینا، کوئی ایک شخص مدینہ منورہ کے گرد الواح میں کسان تھا، اس کے کھیت میں ایک بہت لمبی اچھی خوبصورت ککڑی یا خربوزہ آپ کہہ لیں وہ پیدا ہوا. اس کو اچھا لگا تو اس نے وہ توڑا، اور توڑ کر چونکہ وہ خوبصورت تھا، اچھا تھا، تو اس کو بارگاہ نبوی میں بطور تحفہ پیش کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا. وہ ایک ککڑی یا خربوزہ تھا، اس کے عوض آقا کریم نے اس کو کچھ سونا عطا فرما دیا اور اس کو عطا کیا. اسی طرح ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بکریوں کا ریوڑ دیکھا، وہ بہت زیادہ تھا. وہ دیکھ کر ایک شخص وہاں سے گزرا، بدو وہاں سے گزرا. اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو بڑا مال ہے، آپ پر تو بڑی خیر ہے، آپ کے پاس تو بڑی ملکیت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بکریاں تھیں وہ اس یہ تعریف کرنے والے شخص کو کہا کہ اچھی ہیں تو یہ ساری بکریاں تو لے جا. تو آپ نے ساری بکریاں اس کو دے دی. اب وہ شخص توقع نہیں کر رہا تھا، نہ اس کی وہ حیثیت تھی، نہ اس کو امید تھی. جب آقا کریم نے کرم فرمایا تو اس نے اپنے قبیلے میں جا کر اعلان کر دیا، اے لوگو ایمان لے آؤ، قسم اس رب کی اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر اس کو فقر کا خوف نہیں رہتا. اسی طرح آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عطا کیا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھری پڑی ہے، جس میں سے ہم قابل تقلید نمونہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں، ہر شخص بنا سکتا ہے. قوت و طاقت اور جرت و بہادری کا آپ بے مثال
پوری انسانی کائنات میں بے مثال نمونہ تھے جس کا مظاہرہ آپ نے کیا. اس میں صرف میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا ابو رکانہ ایک عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوا تھا, کسی سے اس نے شکست نہیں کھائی تھی, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 بار شکست دی, اور 3 بار شکست کھانے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مداح اور فریفتہ ہو گیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رحم و کرم کیا, اور آقا کریم کی اس چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. گویا کہ ہر شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں, آپ کی سیرت طیبہ میں, اب اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے بھی ہو. میں بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جو شخص بھی ہے اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے, اس کا منصب کوئی بھی ہے, اس کی ذمہ داری کوئی بھی ہے, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں غور کرے گا تو آپ کی سیرت طیبہ سے اس کو رہنمائی مل جائے گی. اس میں اس کے لیے نمونہ موجود ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک قدرت الہیہ کا نمونہ ہے, بلکہ آپ صفات الہیہ کا مظہر ہیں. کیوں نہ ہو, اسی لیے تو اللہ کریم نے آپ کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اختیار کرنے کا, اپنانے کا حکم دیا ہے. اور معزز سامعین و ناظرین, یہ اعزاز صرف اور صرف اس پوری کائنات انسانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کو حاصل ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے ساتھ محبت کرنے کی, آپ کا احترام کرنے کی توفیق دے. ہمیں آپ کی محبت میں ہی زندہ رکھے اور آپ کی محبت میں ہی موت عطا فرمائے, اور قیامت کو آپ کی محبت میں ہی اٹھائے. وما علینا الا البلاغ المبین.